السلام علیکم جی، مائی نیم از اسماء شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ حاضر ہوں آپ کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ سی ہسٹری لے کر۔ تو آج بات کر لیتے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں جسے تمام مسجدوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ تمام مسجدوں کی ماں کی اصطلاح پڑھتے ہوئے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آج میں آپ کو جس مسجد کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں وہ یہاں لاہور کے وسط میں واقع ہے۔ مغلیہ دور کی قدیم ترین مسجد ہے جسے اندرون لاہور یا پرانا لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ اسے مریم زمانی یا بیگم شاہی مسجد کہا جاتا ہے اور یہ دیوار والے شہر لاہور کے مستی گیٹ کے اندر واقع ہے۔ اس عظیم الشان مسجد کو مرکزی سڑک سے تلاش کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ تمام مارکیٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ مسجد لاہور قلعے کے اکبری دروازے کے بالکل سامنے ہے۔ جسے مسجد تعمیر ہوئی تو اسے ایک چھوٹے سے باغ کے ساتھ قلعہ لاہور سے ملایا گیا تھا۔ بعض تاریخی ٹکڑوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قلعے کی خواتین وہاں نماز پڑھنے جاتی تھیں۔ یہاں پر بہت سی مارکیٹوں کے پیچھے مسجد جیسا پوشیدہ اور جواہر فن تعمیر کا شاہکار ہے اور سیاح اس کے ڈیزائن اور فریسکوز کی وجہ سے اسے پسند کرتے ہیں۔ یہ مغل دور کی قدیم یادگار ہے، اس لیے اسے تمام مسجدوں کی ماں کا نام دیا گیا ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ مستی گیٹ کا نام مسجد کے نام پر رکھا گیا تھا اور یہ مسجد گیٹ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نام بگڑ کر مستی گیٹ رکھ دیا گیا جسے آج لاہور کے قریب جانتے ہیں۔ آپ سرکولر روڈ سے اس گیٹ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور مستی گیٹ کی طرف سے مڑ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ گلی سے نیچے جائیں گے اور آپ کو اپنے دائیں طرف قلعہ لاہور کا اکبری گیٹ نظر آئے گا اور اس کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا داخلی دروازہ جو کھوٹ کے کناروں کی دکانوں کے درمیان ہے۔ مسجد کی دستاویزات کا کام شروع ہو چکا ہے اور ہم اسے جلد ہی اس کی اصل شان کے ساتھ محفوظ دیکھیں گے۔ مارکیٹ اور اس کے ارد گرد موجود ٹرک سٹینڈز کو منتقل کرنے کی تجویز بھی حکومت پنجاب کو ارسال کی جا رہی ہے تاکہ اس مسجد کو دوبارہ قلعہ لاہور سے منسلک کیا جا سکے۔ یہ عظیم الشان مسجد 1611 سے 1614 میں مغل بادشاہ جہانگیر نے اپنی والدہ مریم زمانی کے لیے تعمیر کروائی تھی۔ تنازعات ہیں کہ مریم زمانی اصل میں وہ کون تھیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ مغل شہنشاہ اکبر کی ہندو بیوی جودھا تھیں۔ امبر کی راجکماری ہیر کنور جسے مشہور ثقافت میں مہارانی جودھا بائی بھی کہا جاتا ہے۔ بعض کا دعویٰ ہے کہ یہ اکبر کی پرتگالی بیوی تھی۔ مغلوں میں ملکہ یا تخت کی جانشین کی والدہ کا نام مریم الزمانی یا مریم المکانی تھا۔ ماہروں کا خیال ہے کہ لاہور کی یہ مغل مسجد پہلی تھی جس کا اگوارہ 5 کلیجوں پر مشتمل تھا جو کہ برصغیر میں مغلوں کی تعمیر کردہ بہت سی مساجد جیسے وزیر خان مسجد یا دیگر کا نمونہ بن گیا۔ یہ مسجد باریک اینٹوں کی چنائی سے بنی ہے جسے پلاسٹر کے ساتھ ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک عام مواد ہے جسے مغل دور میں مساجد اور دیگر عمارتوں کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس مسجد کا اگر آپ لاہور کی وزیر خان مسجد سے موازنہ کیا جائے تو سائز میں چھوٹی ہے لیکن اندرونی حصہ وزیر خان مسجد جیسا ہی خوبصورت ہے۔ اگر ہم تحقیقات چشمی یا نقوش لاہور جیسے تاریخی حوالوں کو کھودیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مسجد 135 فٹ اور 127 فٹ کے رقبے پر محیط تھی۔ اب اس کے ارد گرد بڑے پیمانے پر کمرشلائزیشن اور رہائشی بلاکس کی تعمیر کی وجہ سے اس کا سائز کم ہو گیا ہے۔ بھائی منی سنگھ کا گردوارہ بھی اسی مسجد کے قریب میں واقع ہے۔ ماضی کا یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور نشانات اس معاشرے میں رواداری کی سطح کو ظاہر کرتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر پر واپس آتے ہوئے جب ہم ایک تنگ دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو ہمیں مسجد کے بیچ میں وضو کرنے کے لیے ایک حوض نظر آتا ہے۔ حوض کی اب مرمت کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے سمجھ گیا تھا حوض کی اب مرمت کر دی گئی ہے۔ اس طرح پانی کے حوض کی طرح فرش کو بھی تبدیل کیا جاتا ہے۔ فرش وزیر خان مسجد سے ملتا جلتا رہا کیونکہ اس زمانے میں مغل اینٹوں کا فرش استعمال کرتے تھے جیسے کہ ہم لاہور کے قلعے میں دیکھ سکتے ہیں۔ سخت گرمیوں میں وہاں نماز ادا کرنے والوں کے لیے مرکزی صحن میں ہٹنے والے سائبان بھی لگائے گئے ہیں۔ نماز خانہ اب بھی ایک عجوبہ ہے، اگرچہ فریسکو کا زیادہ تر کام ختم ہو گیا ہے
لیکن کچھ برقرار ہے۔ اور بتاتی چلوں کہ نماز گاہ کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نماز ہال کے اندر 5 حصے میں اونچے گہرے محرابوں کا ایک سلسلہ قائم ہے جو مسجد کی عیش و عشرت کو بلند کرتا ہے۔ نچلا کیسنگ تقریباً خالی سٹوکو کا ہے جسے گچ کہا جاتا ہے۔ اوپر اور نچلے کھولوں کے درمیان کھری لکڑی کی سیڑھیاں جس کے سرے ان میں سرایت کرتے ہیں وہ ایک منفرد خصوصیت ہیں جو شاید عمارت کی مضبوطی اور سہارے کے لیے دی گئی ہیں۔ مغل معمار واقعی چالاک اور اپنے کام میں ماہر تھے۔ مرکزی محراب یا محراب جس کو محراب کہا جاتا ہے، محراب کو آپ دیکھیں گے کہ چھتوں اور اونچی دیواروں کی اہمیت اور انفرادیت سے زیادہ واقف نہیں اور اسی وجہ سے فرشوں کی باقاعدگی سے مغل دور کی دیگر مساجد اور یادگاروں کی طرح یہاں فریسکو مثال ہے اور مصوروں اور فن سے اس کی محبت کے بارے میں بھی بہت زیادہ بولا جاتا ہے۔ فریسکو ڈیزائنوں میں لائن پیٹرن کے ساتھ پھولوں اور میوزک آرٹ کا کام شامل ہے۔ مسجد کی اہمیت غیر معمولی پینٹرز میں بھی ہے جو فنکارانہ کام کی ایک مثال ہیں جسے منابت کاری کہا جاتا ہے۔ مسجد کو قرآنی غیر قرآنی دونوں نوشتوں سے مزین کیا گیا ہے۔ غیر قرآنی نوشتہ میں بانی کا نام اور مسجد کی تکمیل کی تاریخ ہے۔ سکھ دور میں اس شاندار مسجد کو بارود کے کارخانے میں تبدیل کر دیا گیا اور یہ بارود خانہ والی مسجد یعنی کہ گن پاؤڈر والی مسجد کے نام سے مشہور ہوئی۔ 1850 میں برطانوی راج نے مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے اسے اس کی اصل شان میں بحال کر دیا۔ اب ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی اس مسجد کے تحفظ کا کام کر رہی ہے۔ مسجد کی دستاویزات کا کام شروع ہو چکا ہے اور جلد ہی ہم اس کی اصل شان کے ساتھ محفوظ دیکھیں گے۔ مارکیٹ اور اس کے ارد گرد ٹرک سٹینڈز کو منتقل کرنے کی تجاویزات بھی حکومت پنجاب میں جاری ہے تاکہ اس مسجد کو دوبارہ قلعہ لاہور سے منسلک کیا جا سکے۔ اگر اسی خیال کو عملی جامہ پہنایا جائے تو مجھے بھروسہ ہے کہ پوری دنیا میں ایسا شاندار تاریخی کمپلیکس کہیں نہیں ملے گا۔ ایک بار محفوظ ہونے کے بعد اسے قلعہ فورٹ اسٹریٹ اور گریٹر اقبال پارک سے جوڑا جا سکتا ہے۔ سیاحوں کے لیے ایک حیرت انگیز تجربہ ہوگا لیکن ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کون جیتا ہے، تجاویزات کرنے والا یا ورثہ۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن مریم زمانی مسجد کے بارے میں جس کو آدھے سے زیادہ لوگ تو جانتے ہی نہیں ہوں گے، لیکن یہ خوبصورت مسجد جو کہ لاہور میں واقع ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مرکزی محراب ہندسی پھولوں اور نوشتہ دار سٹوکو زیورات سے سجایا جاتا ہے۔